الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. صدق الله مولانا العظيم. واجب الاحترام بزرگوں، کل ہم نے سورہ فاتحہ کے مختلف ناموں کو، ان کی تاثیروں کو سنا اور اس کی فضیلت کو بھی سنا. یہ سورہ فاتحہ جو ہم نماز کی حرکت میں پڑھتے ہیں، جس کا ترجمہ میں نے کہا کہ کل بتائیں گے کہ تمام تعریف مصلح کے لیے ہے جو تمام جہانوں کا پروردگار ہے. الرحمن الرحیم، جو بہت مہربان ہے، نہایت ہی رحم کرنے والا ہے. مالک یوم الدین، روز جزا کا مالک ہے، یعنی قیامت کے دین کا وہ مالک ہے. ایاک نعبد و ایاک نستعین، ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور اے اللہ ہم تجھ ہی سے مدد چاہتے ہیں. اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ ہمیں سیدھا راستہ دکھا. صراط الذین انعمت علیہم، ان لوگوں کا راستہ جس پر آپ نے انعام کی بارش نازل فرمائی. غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، ان لوگوں کا راستہ ہمیں نہ بتا جس کے اوپر تیرا غضب نازل ہوا، جس کے اوپر تیری ناراضگی نازل ہوئی، اور جو گمراہ ہو گئے ہیں اپنی عمل کے اعتبار سے، ایسے گمراہ لوگوں کے راستے اے اللہ تو ہمیں نہ بتا. اس نظم کی، یعنی اس جو ہے قرآن کریم کی سورہ فاتحہ کا ترجمہ کسی نے منظوم شکل میں پیش کیا ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم سے جو ہے ہم سورت شروع کرتے ہیں تو بسم اللہ کا ترجمہ کہ آغاز ہمارے کاموں کا ہے نام سے تیرے جگداتا. ہمارا ہر کام اللہ تیرے نام سے شروع ہے. آغاز ہمارے کاموں کا ہے نام سے تیرے جگداتا. تو رحم و کرم کا سرچشمہ ہے، فیض تیرا ہی لہراتا. یہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کا ترجمہ کہ تو رحم و کرم کا سرچشمہ ہے، فیض تیرا ہی لہراتا. اب الحمدللہ رب العالمین سے ترجمہ شروع ہوتا ہے کہ سب حمد تجھے ہی زیبا ہے، تو رب سارے جہانوں کا. سب حمد تیرے ہی، سب حمد تجھے ہی زیبا ہے، تو رب سارے جہانوں کا. سب سورج چاند ستاروں کا
سب جانوں کا بے جانوں کا، سب کا داتا تو ہے، سب کا پروردگار، سب سورج چاند ستاروں کا، سب جانوں کا بے جانوں کا، آغاز ہمارے کاموں کا ہے نام سے تیرے جگداتا، بہتا سمندر رحمت کا، سر چشمہ مہر و محبت کا۔ اب مالک یوم الدین، خالق عدل کی قوت کا اور مالک روز قیامت کا، خالق عدل کی قوت کا اور مالک روز قیامت کا، آغاز ہمارے کاموں کا ہے نام سے تیرے جگداتا، ایاک نعبد و ایاک نستعین، ہم بندے تیرے اے داتا، تیری ہی عبادت کرتے ہیں، ہم بندے تیرے اے داتا، تیری ہی عبادتیں کرتے ہیں، توفیق اطاعت جوش عمل کی تجھ سے ہی چاہتے کرتے ہیں، وَإِيَّاكَ نستعین، توفیق اطاعت جوش عمل کی تجھ سے چاہتے کرتے ہیں، آغاز ہمارے کاموں کا ہے نام سے تیرے جگداتا، اہدنا الصراط المستقیم، ہاں راہ دکھا اس منزل کی جو منزل فتح و نصرت ہے، ہاں راہ دکھا اس منزل کی جو منزل فتح و نصرت ہے، اسلاف سے جس پر چل کر پائی، اسلاف سے جس پر چل کر پائی دونوں جہاں کی نعمت ہے، آغاز ہمارے کاموں کا ہے نام سے تیرے جگداتا، اور غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، وہ راہنمو گمراہوں کی جو تیرے غضب میں آئے ہیں، ہم کو وہ راستہ مت دکھا، وہ راہنمو گمراہوں کی جو تیرے غضب میں آئے ہیں، ناکامی اور ہلاکت کے دکھ درد جنہوں نے پائے ہیں، ناکامی اور ہلاکت کے دکھ درد جنہوں نے پائے ہیں، آواز ہمارے کاموں کا ہے نام سے تیرے جگداتا، تو رحم کرم کا سر چشمہ ہے، فیض تیرا ہی لہراتا۔ حقیقت میں یہ دعا ہے، سورہ فاتحہ یہ دعا ہے، کل میں نے بتایا تھا کہ اس میں دعا کا طریقہ بتایا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ سے مانگنے کا سلیقہ بیان کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ سے مانگو تو سب سے پہلے اللہ کی تعریف کرو، اللہ کو اپنی تعریف بہت پسند ہے، اور کیوں نہ ہو، کیونکہ وہی خالق کائنات ہے، خالق سماوات والارض ہے، خالق جو ہے شمس و قمر ہے، ساری دنیا کو اسی نے پیدا کیا ہے، اور جو نعمتیں اللہ تعالیٰ نے مجھے آپ کو دی ہے، وہ چاہے براہ راست ہو چاہے بالواسطہ،
ملی اسی کی طرف سے ہے، تو پھر اسی کے کیوں گن نہ گائے، پھر اسی کی کیوں تعریف نہ کرے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کی تعریف کر کے جو بندہ دعا کرتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس دعا کو قبول کرتے ہیں۔ اس لیے سورہ فاتحہ کے اندر سب سے پہلے اللہ کی تعریف ہے اور پھر دعائیہ کلمات ہیں، اور یہ دعا قبول ہے اللہ کی بارگاہ میں۔ اسی لیے حدیث میں آتا ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ جب یہ سورہ فاتحہ نازل ہوئی تو شیطان چیخ چیخ کر رونے لگا، چیخ چیخ کر۔ اس کے جو چیلے چپیٹے تھے اور جو ہے اس کے جتنے بھی چھوٹے چھوٹے شیطان تھے وہ سب حاضر ہو گئے، میں کیا ہوا سردار، آپ کو بہت زور زور سے رو رہے ہو، رونے کی وجہ کیا ہے؟ انہوں نے کہا کہ آج امت محمدیہ پر اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ایک ایسی صورت نازل ہو گئی ہے جو ان کے لیے بہت بڑی نعمت ہے اور ان کے لیے جو ہے مغفرت کا سامان ہے، اس لیے ہماری تو ساری محنت بیکار، اس لیے میں رو رہا ہوں۔ تو ان کے جو چھوٹے چھوٹے شیطان تھے اپنے بڑے شیطان سردار کو کہا کہ آپ ڈونٹ وری، فکر مت کرو، ہم جو ہے اس امت کو ایسا پھسلائیں گے بہلائیں گے کہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمتوں کے منکر ہو جائیں، اور جب اللہ کی نعمتوں کے منکر ہوں گے تو ان پر وہ عذاب آئے گا جو عذاب پچھلی امتوں پر آیا جنہوں نے خدا کی نعمتوں کی ناقدری کی اور خدا کی نعمتوں کی ناشکری کی، تو ہم ان کو جو ہے خدا کی نعمتوں کے منکر بنا دیں گے، آپ فکر مت کرو۔ تو کہ تم ان سے جو ہے ان کو خدا کی نعمتوں کے منکر کیسے بنا سکتے ہو؟ کیونکہ جو سورت نازل ہوئی ہے اس کا پہلا ہی لفظ ہے الحمدللہ رب العالمین۔ جب یہ کہیں گے نا تو ساری نعمتوں کی شکر گزاری اس میں آ گئی، ساری نعمتوں کی شکر گزاری اس میں آ گئی۔ اس لائن سے تو تم ان کا کچھ نہیں بگاڑ سکتے۔ ہاں، اسی لیے حدیث قدسی ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں میں بندے کو اپنی نعمت دیتا ہوں، اس نعمت کی قدر کیا ہے، یعنی اس نعمت کی جو ہے ویلیو کیا ہے؟ وہ نعمت تو فانی ہے، ختم ہونے والی ہے، لیکن جو نعمت میں اپنے بندے کو دیتا ہوں اور بندہ اس نعمت کے ملنے پر الحمدللہ کہتا ہے تو گویا میں دیتا ہوں اسے وہ نعمت جو ختم ہونے والی ہے، جس کی کوئی ویلیو نہیں ہے، لیکن اس کے بدلے میں بندہ الحمدللہ کہہ کر مجھے وہ کلمات دیتا ہے کہ جس کی قیمت اس کی نعمت سے کئی گنا زیادہ ہے، اور وہ تو جو ہے باقی رہنے والا کلمہ ہے۔ لہذا اللہ تبارک و تعالیٰ اس نعمت کی اوپر الحمدللہ کیے جانے پر اتنے خوش ہوتے ہیں کہ میرا بندہ میرے بدلے میں، یعنی میری نعمت کے بدلے میں وہ ایک ایسا کلمہ مجھے کہتا ہے کہ جس سے وہ ساری نعمت کی جو ہے شکر گزاری ہو جاتی ہے۔ اتنا جو ہے اللہ کا احسان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو ہے یہ نعمت سے ہمیں نوازا ہے، اس لیے ہر نعمت کے شکر میں ہمیں الحمدللہ رب العالمین پڑھنا چاہیے، اس سے اللہ خوش ہوتے ہیں، اور اس نعمت کی جو ہے ایک ویلیو اور جو قدر ہے اور اس کے اوپر جو شکر گزاری ہے اس کا حق ادا ہو جاتا ہے، اس کا حق ادا ہو جاتا ہے۔ اس لیے حضرت داؤد علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے کہا اے اللہ میں تیری نعمت کی شکر گزاری کا حق کیسے ادا کر سکتا ہوں؟ کیونکہ جو ہے جس نعمت پر میں شکر کرتا ہوں یہ شکر کرنے کی توفیق بھی تو تجھ سے ملتی ہے، تو مجھے توفیق دیتا ہے تو میں شکر بجا لاتا ہوں، لہذا میں تیری نعمت کی شکر گزاری کیسے کر سکتا ہوں؟ اللہ تعالیٰ کی طرف سے حضرت داؤد علیہ السلام کو کہا گیا داؤد تم نے جو یہ عاجزی اور یہ جو الفاظ کہے ہیں اور اپنے آپ کو اتنا جھکایا ہے اور اپنے آپ کو اتنا جو ہے میرے تابع کیا ہے اور تم نے یہ اقرار کیا ہے کہ بھئی نعمتوں کے اوپر شکر گزاری کی توفیق بھی میری طرف سے ملتی ہے، لہذا یہ عاجزی ہی تمہاری شکر کا جو ہے ذریعہ بن گئی اور میں نے تمہاری نعمتوں کی شکر گزاری قبول کر دی۔ اللہ تعالیٰ سے عاجزی اختیار کی کہ اللہ نعمتوں کی شکر گزاری بھی تیری طرف سے ہے
تو توفیق دیتا ہے تو ہم الحمدللہ کہہ سکتے ہیں، ورنہ ہم الحمدللہ کہنے میں بھی تیرے محتاج ہیں۔ ہاں، اسی لیے حضرت داؤد طائی کو فرمایا کرتے تھے جب نعمتیں ملے نا اللہ کی نعمتیں، تو سب سے پہلے نعمت دینے والے کو پہچانو، سب سے پہلے نعمت دینے والے کو پہچانو کہ اس اللہ نے مجھے یہ نعمتوں سے نوازا ہے۔ جب تک وہ نعمت تمہارے جسم پر باقی رہے یا جسم کے اندر باقی رہے، وہاں تک اس اللہ کی اور اس منعم حقیقی کی نافرمانی مت کرو، نافرمانی سے بچو۔ ہاں، یہ نعمت کی شکر گزاری کا جو ہے حق ہے، صرف الحمدللہ کہنے سے بھی حق ادا نہیں ہوگا، بلکہ جو نعمت اللہ نے دی ہے وہ نعمت کے اوپر جو باڈی میں طاقت بنی ہے، جو جسم میں کپڑا پہنا ہے، وہ جب تک تمہارے اوپر رہے تم نافرمانی سے بچو، یہ نعمت کا حق ادا ہوگا، برابر مکمل طور پر ادا ہوگا۔ اس لیے الحمدللہ رب العالمین کا جو یہ جملہ ہے نا، بہت قیمتی لفظ ہے۔ اس لیے حدیث میں آتا ہے کہ آدمی الحمدللہ پڑھتا ہے، میزان عمل کا آدھا پلڑا بڑھ جاتا ہے، آدھا پلڑا بڑھ جاتا ہے۔ اور پلڑا کتنا بڑا ہے؟ یا آسمان اور جو ہے آسمان کی وسعت یا زمین کی وسعت اس پلڑے کے مقابلے میں کچھ بھی نہیں ہے۔ اتنا بڑا میزان عمل اللہ نے بنایا ہے کہ آدمی اس کو دیکھ بھی نہیں سکتا اور اس کا اندازہ بھی نہیں لگا سکتا کہ وہ کتنا بڑا ہے۔ لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب آدمی الحمدللہ زبان سے نکالتا ہے، میزان عمل کا آدھا پلڑا بڑھ جاتا ہے۔ اس میں اتنا جو ہے وزن ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی اس تعریف کے اندر، اس تعریف کے الفاظ کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اتنی تاثیر رکھی ہے۔ اللہ کرے کہ ہمیں اس کی حقیقت سمجھ میں آ جائے۔ ہاں، اس کی حقیقت سمجھ میں آ جائے۔ حضرت آدم علیہ السلام کو جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے پیدا کیا نا، مٹی سے جو پتلا بنایا تھا، اسے دیکھو حدیث میں آتا ہے کہ سب سے پہلا کلمہ زبان پر اور سب سے پہلا کلمہ آسمانوں پر زمینوں پر جو بولا گیا وہ الحمدللہ تھا۔ اس کی دلیل کیا ہے؟ کہ دلیل یہ ہے کہ جب حضرت آدم علیہ السلام کے پتلے کو تیار کیا گیا اور تیار کرنے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس مٹی کے پتلے میں اپنی روح ڈالی، تو یہ روح جو ہے حضرت آدم علیہ السلام کے منہ سے گئی، اب یہ ناف تک پہنچی، ناف تک۔ جیسے یہ روح ناف تک پہنچی تو حضرت آدم علیہ السلام کو چھینک آئی، اور جیسے ہی چھینک آئی سب سے پہلا کلمہ حضرت آدم علیہ السلام کی زبان سے جو نکلا ہے وہ الحمدللہ رب العالمین۔ روح کائنات میں سب سے پہلا کلمہ زبان جو ہے آدم سے جو نکلا ہے وہ الحمدللہ رب العالمین۔ اتنی زبردست بات ہے۔ اور سب سے آخری بات زبان پر جو ہے آدمی کی جنت میں نکلے گی وہ بھی الحمدللہ رب العالمین ہوگی، کیونکہ قرآن کریم میں ہے کہ وآخر دعواہم ان الحمدللہ رب العالمین، کہ جنت میں یہ جنتیوں کا آخری بول، آخری نعرہ جو جنتی جنت میں کہیں گے وہ الحمدللہ رب العالمین۔ تو کائنات کا سب سے پہلا جملہ بھی الحمدللہ رب العالمین، اور جنت میں پہنچنے کے بعد سب سے آخری جملہ بھی الحمدللہ رب العالمین۔ اسی لیے مفسرین نے عجیب بات لکھ دی کہ اللہ تعالیٰ کو یہ جملہ اتنا پسند آیا جو پہلا تھا اور آخر میں بھی ہوگا، تو اسی جملے کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر جو مقدس کتاب جو تمام کتابوں کی سردار ہے، اس کتاب کا آغاز الحمدللہ رب العالمین سے کر دیا۔ یہ ہے الحمدللہ رب العالمین کے اللہ ہمیں اس کی حقیقت سمجھا دے۔ اسی لیے شیطان نے کہا کہ بھئی تم ان کا کچھ بھی نہیں بگاڑ سکتے، تم ان کو نعمتوں کے منکر بنا ہی نہیں سکتے، وہ الحمدللہ کہیں گے ساری نعمتوں کی شکر گزاری تو آ جائے گی۔ تو پھر شیطانوں کے وہ چھوٹے چھوٹے شیطانوں نے کہا کہ فکر مت کرو، فکر مت کرو، ہم جو ہے ان کو اور طریقے سے ورگلائیں گے اور ان کو جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت سے مایوس کر دیں گے، نا امید بنا دیں گے۔ تو شیطان نے کہا یہ بھی نہیں کر سکتے، تم اللہ کی نعمت اس کی رحمت سے
اور اس کی جو ہے باتوں سے ان کو ناامید اور مایوس نہیں کر سکتے، کیونکہ اس کا دوسرا جملہ ہے الرحمن۔ اللہ نے پہلے ہی کہہ دیا کہ اللہ تو بہت رحم کرنے والا ہے، ہاں رحمان بھی ہے رحیم بھی ہے۔ رحمان کا کیا مطلب، رحیم کا کیا مطلب، اس میں کیا ڈفرنس اور کیا فرق ہے، انشاءاللہ اس کا جب وقت آئے گا اس کو بتائیں گے۔ تو وہ اس کو بتا دیا، پہلے سے بتا دیا، اس لیے تم اس کو ان سے جو رحمت سے تو نا امید کر ہی نہیں سکتے۔ پھر رونے لگا، تو پھر جو ہے دوسرے شیطانوں نے کہا آپ فکر مت کرو، ہم جو ہے ان کو تیسرے طریقے سے برگلائیں۔ وہ کیا حربہ استعمال کریں گے، ہم ان کو قیامت کا ممکن بنا دیں گے، اور جن جن لوگوں نے قیامت کا انکار کیا پچھلی قوموں نے، اس انکار کرنے پر اللہ کا ان پر جو عذاب آیا ان پر بھی آ جائے گا، تو ہمارا تو جو ہے معاملہ اور ہمارا کام فنش۔ تو کہا کہ یہ بھی نہیں کر سکو گے، کیونکہ اس کا تیسرا جملہ ہے مالک یوم الدین۔ ہاں اس نے یہ بتا دیا ہے ان کو کہ روز جزا کا مالک اللہ ہے، قیامت آنے والی ہے، قیامت کے دن مالک وہ ہوں گے، تو ان کا تو یقین بن گیا ہے۔ تم ان کو اس لائن سے تو جو ہے بہکا ہی نہیں سکتے ہو، بالکل نہیں بہکا سکتے۔ پھر رونے لگا، تو پھر جو ہے ان کے دوسرے شیطانوں نے کہا فکر مت کرو، ہم ان کو جو ہے تیسرے چوتھے طریقے سے اس طرح ورگلائیں گے کہ ان کو جو ہے بتوں کی پرستش میں لگا دیں گے، کہ بتوں کے سامنے جھکیں گے، اور جن جن لوگوں نے غیر اللہ کی جو ہے پرستش کی ہے اور وہ ہلاک کو یہ بھی ہلاک ہو جائے گا، تو وہ بھی نہیں کر سکتے۔ کیوں کہ بھائی اس کا جو ہے چھوٹا جملہ تو دیکھو، انہوں نے تو پہلے کہہ دیا کیا کا نام ہم کسی کی نہیں، اللہ تیری ہی عبادت کریں گے، کسی کی نہیں کریں گے، لہٰذا اس اعتبار سے بھی تم ان کو نہیں ورگلا سکتے۔ تو پھر دوسرے شیطانوں نے بھی کہا کہ آپ فکر مت کرو اور حربہ استعمال کریں گے۔ بھائی کیا حربہ استعمال کریں گے؟ دیکھیں ہم جو ہے ہم ان کو غیر اللہ سے اور جو ہے اس طرح جو ہے ہم ان کو بہکائیں گے کہ وہ غیر اللہ سے جو ہے مانگنا شروع کر دیں گے، اور غیر اللہ سے جو ہے اپنی حاجت روائی کو مانگیں گے، تو کہ وہ بھی نہیں کر سکتے۔ کیوں؟ وہی آگا نستعین، وہ تو مدد اللہ ہی سے مانگیں گے، کیونکہ اللہ نے ان کو کہہ دیا ہے کہ نہیں مدد تو ہم آپ سے ہی مانگیں گے۔ اس طرح جو ہے شیطان ان کو کہتا جا رہا تھا، شیطان کے جتنے بھی چیلے چپیتے تھے انہوں نے اس طرح ان کو ورگلانے کی باتیں کی۔ پھر آخر میں کہا کہ اچھا ہم ان کو جو ہے نا اسلام کے راستے سے ہٹا دیں گے، اور اسلام کے راستے سے ہٹا دیں گے تو پھر ان پر عذاب آئے گا جیسے پچھلی قوموں پر آیا، کہ وہ نہیں ہٹا سکتے تھے، کیونکہ وہ تو اسلام کے راستے کی تو روزانہ دعا مانگیں گے، اہدنا الصراط المستقیم، کہ اللہ ہم کو سیدھا راستہ بتا۔ سیدھا راستہ اسلام کا راستہ ہے، تم اس راستے سے تم کو ہٹا ہی نہیں سکتے، اہدنا الصراط المستقیم۔ تو کیا چلو پھر ہم ان کو جو ہے راستے پر چلیں گے، لیکن پھر تھوڑا چلیں گے پھر ہٹا دیں گے ان کو، اس کے اوپر جمنے نہیں دیں گے۔ دیکھیں مستقیم، وہ تو جمنے کی تو استقامت کی تو دعا کر رہے ہیں، اس لیے اس کے اعتبار سے بھی تم ان کو نہیں ورگلا سکتے۔ ہر اعتبار سے شیطان ان کا جواب دیتا جا رہا تھا، اور سورت کی آگے کی آیتوں کو پڑھتا جا رہا تھا، اور اس کا میننگ ان کو سمجھاتا جا رہا تھا کہ یہ ایسی مبارک صورت ہے، کسی بھی طریقے پر تم ان کو اب جو ہے پھنسا نہیں سکتے۔ یہ کہہ کر جو ہے شیطان دریا کے اندر گوتا مار کر چلا گیا، روٹا ہوا کہ اب گئے کام سے ہم۔ حدیث میں کیونکہ دریاؤں میں ان کا تو تخت لگتا ہے نا، روزانہ لگتا ہے، آج بھی لگتا ہے، ابھی رمضان میں تو بند ہے، رمضان میں تو دریا میں وہ جو ہے باندھ کر ڈال دیتے ہیں، جہاں ان کا تخت لگتا ہے، جہاں ان کی سلطنتیں ہوتی ہے، اسی سلطنت میں اللہ ان کو دیتے ہیں۔ فرعون کو بھی کہا نا، فرعون کہتا تھا نا کہ میری سلطنت، میرا مصر، ہاں کہ میری جو ہے میرا جو ہے انہار تجری، میرا جو تخت ہے اس کے نیچے سے تو نہریں جاری ہے۔ جس نہر پر فرعون فخر کرتا تھا اسی نہر پر اللہ تعالیٰ نے ان کو ڈبو دیا۔ تو جو شیطان جو ہے روزانہ تخت دریاؤں پر بچھاتا ہے اور اپنی سلطنت چلاتا ہے، رمضان آتی ہے تو اسی دریا میں جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ زنجیروں سے باندھ کر ان کو اندر ڈال دیتے ہیں۔ تو شیطان گوتا مار کر دریا میں چلا گیا روتا ہوا۔ حدیث میں آتا ہے 1 سال کے بعد نکلا دریا سے، 1 سال کے بعد نکلا، اور 1 سال کے بعد نکل کر جو ہے اپنے تمام جو ہے شیطانوں کو بلا کر کہنے لگا کہ اب خوش ہو جاؤ۔ کیوں؟
کیونکہ شیطانوں نے ان کو یہ کہا تھا، وہ چھوٹوں نے ان کو یہ کہا تھا آخر میں کہ یار تم اتنا روتے ہو یار، تم نے تو آدم اور حوا کو بہکا دیا، اور یہ امت محمدیہ کے آدم اور حوا سے بھی بہتر ہے، ان کو جو ہے تم نے ایک ہیلا بنا کر بہکا دیا تھا، تو ان کے لیے بھی کوئی ہیلا تم بنا، تم جو ہے سوچو، ان سے تو یہ افضل نہیں ہے، ان سے تو یہ پاورفل نہیں ہے، تم نے وہاں ان کو برگلا کر پھسلا دیا تھا اور جو ہے جنت سے نکلوایا تھا، تو پھر نہ بھی کچھ کرو، یہ نہیں کر سکتے۔ یہ کہہ کر وہ شیطان جو ہے نا دریا میں ڈوب گیا تھا، 1 سال کے بعد نکلا، اور 1 سال کے بعد نکل کر یوں کہنے لگا کہ آپ خوش ہو جاؤ، ایک ہیلا میں سوچ کر آیا، 1 سال تک سوچ کر آیا دریا میں، اور پھر وہ ہیلا سوچا اس نے یہ کہ اب جو ہے میں امت محمدیہ کے سامنے گناہ کو پیش کروں گا، گناہ، اور وہ بھی خوبصورت انداز میں، اور خوبصورت بنا کر اس کو ایسا پیش کروں گا کہ وہ ان گناہوں میں مبتلا ہو جائے، اور جیسے جیسے وہ گناہوں میں مبتلا ہوتے جائیں گے ویسے ویسے وہ خدا کی رحمت سے دور ہوتے چلے جائیں گے، اور وہ گناہ میں اتنے مبتلا ہوں گے اور گناہ اتنے کریں گے کہ پھر ان کی زبان پر استغفار کرنا بھی ان کو یاد نہیں رہتا، وہ توبہ کرنا بھی بھول جائیں گے، اور جب بغیر توبہ کے وہ دنیا سے چلے جائیں گے تو گئے وہ کام سے جہنم ہے۔ جو تعلیم ہے نا بھائی بہت بڑا جاننے والا ہے، آدم علیہ السلام سے لے کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت تک کا سارا علم اس کو ہے، لیکن میں گناہوں میں ان کو مبتلا کروں گا، اور گناہ اچھے اچھے جو ہے شکلوں میں پیش کر کے میں کروں گا، ایسے خوبصورت اندازوں میں بیان، ایسے خوبصورت اندازوں میں اس کو لا کر رکھوں گا کہ وہ گناہوں میں مبتلا ہوتے چلے جائیں گے۔ خوبصورت موبائل آئیں گے اچھے اچھے، عجیب عجیب طریقے سے جو ہے شیطان ان کو گناہوں میں مبتلا کر رہا ہے کہ نہیں کر رہا ہے، اور پھر وہ ایسے گناہ میں پھنسیں گے کہ پھر ان کو استغفار کرنا بھی یاد نہیں رہے گا۔ اب جو ہے خوش ہو جاؤ، یہ کہہ کر جو ہے سب خوش ہو گئے، اپنے اپنے کام میں جا رہے تھے، حدیث میں آتا ہے گیٹ سے آواز آئی، اور گیٹ سے آواز یہ آئی کہ اے لعینو، اے شیطانو، تم نے اپنا ہیلا سوچ لیا کہ تم امت محمدیہ کو گناہوں میں مبتلا کرو گے اور گناہوں کے اندر پھنساؤ گے، اور وہ استغفار کرنا بھول جائیں گے، استغفار ان کی زبانوں پر نہیں آئے گا، وہ استغفار کرنا بھول جائیں گے، بغیر استغفار کے وہ جو ہے دنیا سے جائیں گے، لیکن مغفرت کرنے والا تو میں ہوں، مغفرت کرنے والا تو میں ہوں، مجھے مغفرت کرنا کہاں سے بلاؤ گے؟ میں تو جو ہے ان کے بغیر استغفار کے بھی معاف کرنے پر قادر ہوں، میں تو ان کو ویسے بھی معاف کر سکتا ہوں، لہذا وہ استغفار کرنا بھول سکتے ہیں لیکن میں مغفرت کرنا نہیں بھول سکتا، میں مغفرت کرنے پر اپنے اعتبار سے قادر ہوں۔ یاد رکھو میں جس کو چاہوں گا ان کی مغفرت بھی کر دوں گا، اور یہی صورت مبارکہ جو آدمی اس کو پابندی سے پڑھتا رہے گا، اس صورت مبارکہ کی برکت سے میں ان کی مغفرت کروں۔ یہ غیب سے آواز آئی حدیث میں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس صورت کو تو اتنی فضیلتوں سے نوازا ہے، اللہ تعالیٰ ہمیں اس کی حقیقت سمجھا دے۔ تو بہرحال یہ صورت دعا ہے، اس میں دعا کے طریقے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ سے کیسے مانگنا چاہیے، کس طرح مانگنا چاہیے، اس طرح جو ہے ہم مانگے، پہلے اللہ کی تعریف کرے پھر اللہ سے مانگے، اللہ تعالیٰ دیں گے۔ ادعونی استجب لکم، اللہ تعالیٰ تو کہتے ہیں کہ مجھ سے مانگو میں تمہاری منگتا کو پوری کروں گا۔ علامہ جو ہے وہ شاعر اکبر نے یہی کہا تھا کہ خدا سے مانگ جو مانگنا ہو اے اکبر، یہی تو وہ در ہے جہاں آبرو نہیں جاتی، جہاں آبرو نہیں جاتی، یہاں تو جو مانگنا ہو مانگو اللہ دیں گے، لیکن گیروں سے مانگو گے تو شاعر کہتا ہے کہ گیروں سے مانگا کچھ نہ ملا ذلت ملی، لوگوں کے سامنے ہاتھ پھیلاتے تو بعض لوگ تو بالکل منہ پہ نہ کے دیتے بغیر کسی جھجک شرم کے، تو گیروں سے مانگا کچھ نہ ملا ذلت ملی، اور اللہ سے مانگا سب کچھ ملا عزت ملی، لہذا مانگ اسی سے جو دیتا ہے خوشی سے، اور کہتا نہیں کسی سے، کہتا نہیں کسی سے، اسی سے مانگو۔
جو بالکل خوشی سے دیتا ہے. اس لیے اللہ تبارک و تعالی ہمیں اللہ سے مانگنے والا بنائے. علامہ رومی رحمۃ اللہ علیہ نے تو عجیب بات کہہ دی. علامہ رومی رحمۃ اللہ علیہ نے یہ آیت پر ادعونی استجب لکم، بھائی مجھ سے مانگو میں تمہاری دعا کو قبول کرتا ہوں. تو علامہ رومی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ چوں دعارا امر کر دی اے اجا کی دعائے خواہش را کن مستجاب. علامہ رومی رحمۃ اللہ علیہ تو کہتے ہیں کیا عشق تھا اللہ سے، کیا عشق تھا. وہ یوں کہتے ہیں کہ بھئی اے اللہ دعا مانگنے کا حکم تو نے دیا ہے، لہٰذا ہم جو دعا مانگتے ہیں وہ تیرے حکم سے مانگتے ہیں، لہٰذا ہم تو تیرے ہی حکم سے مانگتے ہیں، لہٰذا ہماری مانگنے والی دعا بھی تیری ہی ہے، لہٰذا تو اس دعا کو قبول کر لے. ہم اپنی طرف سے تو مانگتے نہیں، تیری توفیق کے بغیر تو ہم ہاتھ اٹھا نہیں سکتے. جب ہم نے ہاتھ اٹھا لیے ہیں اور تیرے حکم سے اٹھائے ہیں اور تو نے ہی دعا کا حکم دیا ہے، لہذا دعا جو ہم مانگ رہے ہیں وہ تیرے ہی توفیق اور تیرے امر سے ہے، لہذا یہ دعا بھی تیری ہی ہے. کن مستجاب، اللہ اس دعا کو قبول کر، اس دعا کو قبول کر. جو اس جو ہے یقین کے ساتھ مانگتا ہے نا، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی دعا کو قبول کرتے ہیں. دعا کی قبولیت کے بہت سارے واقعات ہیں. ایک عجیب و غریب واقعہ حدیث میں آتا ہے، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت کا وقت ہو گیا، انشاءاللہ آئندہ کل اس کو بیان کریں گے کہ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود راوی ہے حدیث سے کہ کیسی عجیب و غریب دعا مانگی اور اللہ نے قبول کی. صحابہ کو یقین تھا نا اللہ سے جو مانگتے اللہ دیتے ہیں. اللہ تعالیٰ اس کی وہ یقین ہمیں بھی نصیب فرمائے. بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین. اللهم لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث اصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، خطاؤں سے درگزر فرما، سیئات کو حسنات سے مبدل فرما. اے پیارے اللہ رحمت کا عشرہ چل رہا ہے، اے اللہ ایک دن باقی رہ گیا ہے، یہ چند گھڑیاں باقی رہ گئی ہے، اس کے بعد ایک ہی دن باقی ہے. اے اللہ رحم کا معاملہ فرما دیجیے. اے اللہ یہ امت قابل رحم ہے، اے اللہ آپ کی رحمت کی بڑی سخت ضرورت ہے. اے اللہ رحم فرما دیجیے. امت پریشان ہے، ان کی پریشانیوں کو دور فرما دیجیے. امن و امان چین و سکون ہر جگہ عطا فرما دیجیے. خصوصاً ہندوستان میں، بروڈا میں اور اس کے علاوہ دوسری جو جہاں جو ہے شہروں کے اندر یہ ہنگامے ہو رہے ہوئے ہیں، اے پیارے اللہ ہر ایک پر رحم فرما دیجیے. اے اللہ امن و امان قائم فرما دیجیے. اے اللہ جو بے قصوروں کو اے اللہ حکومتوں نے جیل میں اور قید خانوں میں بند کر دیا ہے، ان کی رہائی کی گیٹ سے شکل و صورت پیدا فرما دیجیے. اے پیارے اللہ مبارک مہینے کی برکت سے ہم تمام کو اے اللہ ہم تمام کو اپنا نیک بندہ بنا دیجیے. اے اللہ ہم تمام کو اپنا نیک بندہ بنا لیجیے. اے اللہ اپنے نیک اور مقبول بندوں میں شامل فرما لیجیے. اے اللہ اپنے نیک اور مقبول بندوں میں شامل فرما لیجیے. پیارے اللہ پیارے اللہ پیارے اللہ ہمیں مانگنا نہیں آتا ہے، ہم نے اپنے اپنے گمان کے مطابق مانگا ہے تو اپنی شان کے مطابق عطا فرما دیجیے. پیارے نبی علیہ السلام نے رحمت کے عشروں میں اور اس کی گھڑیوں میں اللہ افطار کے مواقع پر جتنی بھی خیر بھلائی کی دعائیں دنیا آخرت کی مانگی ہے، اے اللہ وہ ساری بھلائیاں ہمیں بھی اور امت کے ایک فرد کو بھی عطا کر دیجیے. اور جتنی بھی شر سے پناہ چاہیے ان تمام شرور و فتن سے اے اللہ پناہ دے دیجیے. 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 اللہم ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم. صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین.